السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو بر وقت جوائن کیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اجتماع ساکنین کے متعلق۔ اجتماع ساکنین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ساکنوں کا جمع ہونا، یعنی اجتماع جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ساکنین دو ساکنوں کا۔ اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا، اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یعنی کہ اجتماع ساکنین کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، اجتماع ساکنین علی حدہ۔ نمبر دو، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماع کا مطلب جمع ہونا، ساکنین کا مطلب دو ساکنوں کا، علی حدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی کلمے میں، یعنی علی حدہ سے مراد اس کی حد جو ہے وہ ایک ہی کلمہ ہوگا۔ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا مطلب یہ ہوگا کہ اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی غیر حدہ ایک کلمے کی حد سے باہر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ یہ دو کلموں میں ہوگا، یعنی آپ کو دو ساکن ایک ساتھ ملیں گے لیکن دو کلموں میں۔ اور اجتماع ساکنین علی حدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو دو ساکن ایک ساتھ ملیں گے لیکن ایک ہی کلمے میں، یعنی کہ علی حدہ سے مراد ایک کلمہ اور علی غیر حدہ سے مراد دو کلمے ہوں گے۔ تفصیل پہلے ہم جانتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ کے متعلق کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے۔ تو جب بھی دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور دونوں پڑھے جائیں، یعنی کلمہ بھی ایک ہو اور دو ساکن آپ کو ایک کلمے میں مل رہے ہوں اور ایک ساتھ بھی موجود ہو، تو اسے اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں، اور ان کا پڑھنا جائز ہے، یعنی یہ ایک جائز طریقہ ہے۔ آپ ان دو ساکنوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کا پڑھنا ممکن بھی ہوتا ہے۔ تو اجتماع ساکنین علی حدہ تین طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تین اقسام ہیں اور تینوں قسمیں ان کی جائز ہے۔ پہلی قسم یا پہلا طریقہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو۔ یہ پہلی قسم ہے اجتماع ساکنین علی حدہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مثال میں یہ کلمہ ایک ہے اور اس ایک کلمے میں دو ساکن ایک ساتھ جمع ہے۔ پہلا ساکن حروف مدہ یعنی کہ کھڑا زبر یہاں موجود ہے جو کہ الف مدہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلا ساکن یہاں کھڑا زبر کی صورت میں الف مدہ ہے اور دوسرا ساکن لام پر موجود ہے جو کہ سکون اصلی ہے۔ تو پہلا طریقہ اجتماع ساکنین علی حدہ کا یہ ہوتا ہے کہ سکون اصلی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف موجود ہوتا ہے، یا پھر کھڑی حرکات، کیونکہ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ طریقہ جائز ہے، جیسے آنا الف مدہ اور دوسرا ساکن لام ساکن۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے اجتماع ساکنین علی حدہ کی کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو۔ پہلی قسم میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو۔ اب دوسری قسم میں بھی یہی ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو، کوئی بھی حرف ہو حروف مدہ میں سے، اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو۔ پہلی قسم میں ہم نے پڑھا تھا اس کی شرط یہ تھی کہ دوسرا ساکن سکون اصلی ہو، لیکن یہاں پہ دوسرا ساکن اصلی نہیں بلکہ عارضی ہوگا۔ پہلا ساکن آپ کو حروف مدہ ہی ملے گا اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہوگا، جیسے یعلمون۔ وقف کرتے ہیں تو سکون عارضی ہمیشہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے، وصل کی صورت میں نہیں ہوتا، تو وقف کی صورت بن جاتی ہے یعلمون۔ تو یہاں دو ساکن ایک ساتھ ایک کلمے میں موجود ہے اجتماع ساکنین علی حدہ کی دوسری قسم کے مطابق۔
پہلا ساکن واو مدہ ہے اور دوسرا ساکن نون پر سکون عارضی ہے. جیسے عذاب، پہلا ساکن الف مدہ موجود ہے اور دوسرا ساکن یہاں پر با پر موجود ہے، تو گویا کہ الف مدہ اور اس کے بعد سکون عارضی یہاں پر ہے. رحیم، یہاں بھی حروف مدہ میں سے پہلا ساکن یا مدہ اور دوسرا ساکن میم ہے جو کہ سکون عارضی ہے. یعنی دو قسموں میں یہ بات ایک جیسی ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہوگا. ڈفرینٹ اس میں یہ ہے کہ پہلا ساکن سکون اصلی ہے پہلی قسم میں، اور دوسری قسم میں دوسرا ساکن سکون عارضی ہے. یعنی جو پہلا طریقہ پڑھا آپ نے اس میں دوسرا ساکن آپ کو سکون اصلی ملے گا، اور دوسری قسم جو آپ نے پڑھی اس میں آپ کو دوسرا ساکن سکون عارضی ملے گا. تیسرا اور آخری طریقہ اجتماع ساکنین علی حدہ کا یہ ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو. اب تک جو دو اقسام ہم نے پڑھی اس میں تھا کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو، لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو. گویا کہ دوسری اور تیسری قسم میں جو سیم بات ہے وہ کیا ہے کہ ان کا جو دوسرا ساکن ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، اور پہلی اور دوسری قسم میں جو سیم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا ساکن جو ہے وہ حروف مدہ ملے گا. تو یہ مکس کبھی بھی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور اس کے بعد آپ کو سکون اصلی مل جائے. اگر سکون اصلی ہوا تو اس سے پہلے حروف مدہ آپ کو لازمی ملے گا. تو یہ سمپل سی تین اقسام ہے اجتماع ساکنین علی حدہ کی. خلاصہ اجتماع ساکنین علی حدہ کا یہ ہوا کہ دو ساکن ایک ساتھ ایک کلمے میں جمع ہو. پہلا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا سکون عارضی ہو، جیسے آنا. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوا کہ پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو، جیسے یعلمون. تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو، جیسے والفتح. تو یہ تھے اجتماع ساکنین علی حدہ. دوسری قسم تھی اجتماع ساکنین کی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. پہلی قسم ہم نے پڑھ لی اجتماع ساکنین علی حدہ. اب ہے دوسری قسم اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یعنی کہ دو ساکنوں کا جمع ہونا لیکن ایک کلمے میں نہیں. علی غیر حدہ یعنی اس کلمے کی حد سے باہر جو دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر ہو دوسرا ساکن. پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو، دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. تو جب بھی دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو، پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں. اس طرح دو ساکنوں کا ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، یعنی آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی. زیادہ تر اقسام میں یہی ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اور جہاں اگر کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ کا ساؤنڈ نکل ہی رہا ان دو ساکنوں کو ادا کرنے کا، لیکن وہ جائز صورت نہیں ہوگی. یعنی کہ دو ساکن آپ کو دو کلموں میں ایک ساتھ مل جائے تو یہ ناجائز طریقہ ہوتا ہے، اس کو پڑھنا جائز نہیں ہوتا، یا یوں کہہ دیجئے کہ صحیح اس کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. اس لیے پہلے ساکن میں تبدیلی کی جاتی ہے. اب وہ تبدیلی جو ہے نا وہ آپ خود نہیں کریں گے، بلکہ تبدیلی اس کے اندر قرآن پاک میں پہلے سے ہوئی بھی موجود ہوگی. اب تو جیسے بہت سہولت ہو گئی ہے نا تجویدوں کے لیے، سارے اعراب اور یہ سب چیزیں ڈل گئی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت کے لیے تھی کہ جب اعراب اور یہ کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا تھا تو پڑھنے کا ایک طریقہ تھا. خیر اہل عرب جو تھے ان کو یہ سب چیزوں سے وہ واقفیت رکھتے تھے، تو ہماری آسانی کے لیے
یعنی کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہوگا. آپ نے جو تلاش کرنا ہوگا اس میں وہ یہ تلاش کرنا ہوگا کہ اب یہاں پر تجوید کے رول کے مطابق کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے، اجتماع ساکنین کی کون سی قسم یہاں پر ہو رہی ہے. جیسے ہم کرتے ہیں نا گرامر وغیرہ میں بھی کچھ تعلیلات ہوتی ہیں، تعلیل کرتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ تھا اور اس کے بعد اصل میں یہ بن گیا. تو جو اصل میں تھا وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، لیکن جو پڑھنے کی جائز صورت ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں ملے گی. ہمیں اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت کس طریقے سے، یعنی یہ حرکات یا یہ صورت جائز کس طریقے سے ہو گئی. تو اس مشقت سے سمجھیں ہم دور ہیں، ورنہ یہ بہت زیادہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کہ ہم سوچ سوچ کے وہاں پہ عبارت لگاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہاں اجتماع دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، اب ہمیں کون سی حرکت لگانی چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس مشقت سے ہم دور ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو پہلے ساکن میں تبدیلی کی گئی ہے، تو دو کلموں کے اجتماع ساکنین کو ختم کرنے کے 7 طریقے تھے، یعنی ان 7 طریقوں کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے. مختصراً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی اسے کہتے ہیں کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو اور ان کو پڑھنے کی کوئی صورت نہیں تھی یا یہ ناجائز طریقہ تھا، تو اس کو جائز کرنے کے لیے پہلے ساکن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں قرآن پاک میں. یہ غور سے سمجھے سب، تھوڑا سا یہ ٹف ہے، علی حدی تو بہت ایزی تھا. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا پہلا طریقہ، اگر پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو اسے حذف کر دیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا بہت سے مقامات پر ہوتا ہے. یہ ورڈ ایک آتا ہے فی الارض، ہم کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فا کے زیر کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان یا مدہ بھی موجود ہوتا ہے. اب اس یا کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ آنسر آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایک آتا ہے کہ جب سب کچھ قرآن پاک میں ہوا ہوا ہے تو پھر ہم یہ رولز کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یا کیوں نہیں پڑھی جا رہی، کس قاعدے کے تحت نہیں پڑھی جا رہی. تو فی الارض یہ پہلی صورت کے مطابق کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو اسے حذف کر دیں گے. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی پہلی صورت کے مطابق یہاں یا مدہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اسے گرا دیا گیا ہے. اصل میں یہ تھا فی الارض. سب سے پہلے کیا ہوا؟ حمزۃ الوصل درمیانے کلام آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا اور سائلنٹ ہو گیا. اب جب حمزۃ الوصل اس میں سے گر گیا، ختم ہو گیا، تو ہمارے پاس دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے. پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں یا مدہ اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں لام ساکن. تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی ناجائز صورت تھی، یعنی ان دو ساکنوں کو ہم ایک ساتھ نہ تو اس کا پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی پڑھ سکتے تھے. تو یہ طریقہ یہ اس کا ناجائز تھا. اس کو جائز کرنے کے لیے غیر حدی کی پہلی صورت یا پہلے اصول، اس کے رول کے مطابق یا مدہ کو حذف کر دیا گیا. تو یہ ہو گیا فی الارض، تو اس کی یہ جائز صورت فی الارض ہو گئی. آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا تھا اور پھر اسے کیا کیا، کیوں کیا، کس صورت کے مطابق کیا. مثال کے طور پر ادعو الرحمن، اصل میں تھا ادعو الرحمن. جب ہم نے اسے ملا کر پڑھا تو حمزۃ الوصل یہاں پر حذف ہو گیا، دو ساکن دو کلموں میں ایک ساتھ جمع ہو گئے. پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں واو مدہ اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں مشدد را میں، جو پہلی را ہے، را ساکن. تو دو ساکن جب جمع ہو گئے تو ان کو جائز کرنے کے لیے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی پہلی صورت کے مطابق یہاں واو کو حذف کر دیا گیا اور پھر اسے پڑھا گیا ادعو الرحمن. مثال کے طور پر علی السماء، اصل میں یہ تھا علی السماء.
ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل حذف ہو گیا. اب یہ کیا رہ گئے؟ پہلا ساکن کیا ہو گیا؟ کھڑا زبر، جو کہ الف مدہ کو ظاہر کر رہا ہے. دوسرا ساکن سین ساکن، یہ اب پڑھنے کی ناجائز صورت تھی. اللہ کے ساتھ آپ یعنی پڑھنا بھی چاہیں نا تو نہیں پڑھ سکتے اور کوئی ساؤنڈ نکل ہی نہیں سکتا. آپ کو کر کے دیکھیں سب، تو یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے مطابق کیا کیا گیا؟ کھڑا زبر یعنی اسے حذف کر دیا گیا، کھڑے زبر کو. گویا کہ الف مدہ جو یہاں حذف ہو گیا. جب وہ حذف ہو گیا تو ہم نے ڈائریکٹ کیسے پڑھا؟ علس. ٹھیک ہے، علی السماء. تو یہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی پہلی صورت. ایک چیز اچھا اس میں اور بھی ہے، جیسا کہ علس ہم نے پڑھا تو یہ اپنی حرکت کے مطابق چینج ہوتی ہے. مثلا اگر واو مدہ ہے تو پھر ادعر پڑھا، پیش ہو گیا. یا مدہ ہے تو پھر زیر سے ہم نے پڑھا فی الارض. الف مدہ ہے تو زبر سے پڑھا، جیسے علی السما. یہ اکثر بہت زیادہ اما پارے میں یہ والی چیز آپ لوگوں نے پوچھی. تو یہ اصل میں یہاں اس قاعدے کے مطابق ہم علا نہیں پڑھ رہے ہوتے، علس پڑھ رہے ہوتے. یا جو ہے یہ یا زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھی جاتی ہے لیکن یہ پڑھنے میں دیکھیں علا کی صورت میں بھی پڑھنے میں نہیں آ رہی اور ویسے بھی پڑھنے میں نہیں آ رہی. دوسرا طریقہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن میم جمع کی ہو تو اسے ضمہ دیں گے. پہلا ہم نے پڑھا کہ اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو تو اسے حذف کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میم جمع کی ہو، میرا خیال سے آپ سب اتنا ہلکا پھلکا ایک واقفیت رکھتے ہیں گرامر سے کہ میم جمع کسے کہتے ہیں. اگر میم جمع کی ہو تو اسے ضمہ دیں گے. اگر آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چلتا ہے تو جب بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں وہ جمع کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، تم سب یا ان سب، ہم کم. اور ویسے اگر نہیں بھی پتہ چل رہا تو یہ جو کم ہم ہوتے ہیں نا، یہ جمع کے صیغہ ہیں. جو نہیں بھی ایک جانتا ان چیزوں کو تو وہ اس طرح اس کی شناخت کر سکتا ہے. جو کم اور ہم کسی بھی جگہ پر آ جائے تو وہ میم جمع ہے. تو وہاں یہ ہوگا کہ پیش لگائیں گے، جیسے علیکم القتال. اصل میں یہ تھا علیکم القتال. ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل حذف ہو گیا، ختم ہو گیا، گر گیا. اب دو ساکن جمع ہو گئے. پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں جو میم جمع ہے، اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں لام ساکن. اس کو پڑھنے کی کوئی صورت تھی نہیں، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا اسے کہ جب دو ساکن جمع ہو. تو ساکن حرف اصل میں ہوتا یہ کہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کا محتاج ہوتا ہے، یعنی یہ سہارے کی سے اشد ضرورت ہوتی ہے. کوئی سہارا ملے تو ہی اس کا کام چلتا ہے، بغیر سہارے کے بالکل یہ بے سہارا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ. تو جب دو بالکل ایسی چیزیں جمع ہو جائیں کہ دونوں ہی سہارے کے محتاج ہو تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا میم اور لام. تو اس کو جائز کرنے کے لیے جو میم جمع ہمارے پاس موجود تھی اسے ضمہ دیا گیا. اس رول کے مطابق اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی دوسری صورت کے مطابق. اب جب ایسے ورڈز قرآن پاک میں آئیں گے نا، آپ نے وہاں جو قاعدہ بتانا ہوگا وہ ایسے بتانا ہوگا. مثال کے طور پہ علیکم القتال قرآن پاک میں، آپ یہاں یہ بتائیں گے کہ یہاں اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی دوسری صورت ہو رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی بالکل نمبر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں یہ دوسری صورت ہو رہی ہے، کہ اصل میں یہ علیکم القتال تھا اور یہ پڑھنے کی ناجائز صورت تھی. اس کو جائز کرنے کے لیے میم جمع کو ضمہ دیا گیا. جیسے مست ہم البأساء، ہم بھی جمع کی علامت ہوتی ہے، کم ہو گئے ہم ہو گئے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل حذف ہو گیا، مست ہم البأساء تھا. جب حمزۃ الوصل حذف ہو گیا دو ساکن دو کلموں میں ایک ساتھ جمع ہو گئے. پہلا میم ساکن، دوسرا لام ساکن. یہ اس کی ناجائز صورت تھی.
اسے جائز کرنے کے لیے میم جمع کو ضمہ دیا گیا تو یہ اس کی جائز صورت بن گئی. معہم الکتاب، اصل میں تھا معہم الکتاب. جب ہم نے اسے ملا کر پڑھا تو حمزۃ الوصل کو ختم کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے جو کہ ناجائز صورت ہے. اسے بھی جائز کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، دوسری صورت کے مطابق علی غیر حدی کی دوسری صورت کے مطابق اسے ضمہ دیا گیا. تیسری صورت ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی، اگر پہلا ساکن واو لین جمع کی ہو تو اسے بھی ضمہ دیں گے. اب وہ تھے ضمائر نا، ضمائر آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے کم جمع کا ہو گیا، ہم جو ہے وہ جمع کا ہو گیا. کم اور ہم کی میم وہاں شرط تھی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ واو لین جمع کا ہو. وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ تھا یہ اصل میں، تو جمع کا صیغہ ہے نا کہ نہ تم سب ڈرو، جمع کا صیغہ ہو گیا. ظاہر عربی گرامر میں واحد کا کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، تسنیہ کا کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، ہر چیز چینج ہو رہی تھی. یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جب واو لین جمع کی ہو تو اسے بھی ضمہ دیں گے. تو وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ اصل میں تھا وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ. حمزۃ الوصل ختم ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، واو لین اور نون، تو ناجائز صورت تھی. اس کو جائز کرنے کے لیے ہم نے جو واو لین تھی اس پہ پیش دیا. اسی طرح دعوا اللہ اصل میں تھا دعوا اللہ. حمزۃ الوصل جب ختم ہو گیا تو دو ساکن جمع ہو گئے، ناجائز صورت. جائز کرنے کے لیے واو لین جمع کی جو تھی اس کو پیش دیا گیا. تو اب جتنے بھی واو ایسے آپ کو ملیں گے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی اصل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ دعو تھا، یعنی کہ یہ واو لین تھا. تخشو تھا، یہ واو لین تھا. تو جو ضمہ ہے وہ اجتماع ساکنین غیر حدی کی تیسری صورت کے مطابق دیا گیا ہے یہاں پہ. چوتھا طریقہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا، کہ اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اسے زبر دیں گے. جیسے من الارض اصل میں تھا من الارض، حمزۃ الوصل حذف ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، نون اور لام. ناجائز صورت. جائز کرنے کے لیے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی چوتھی صورت کے مطابق من کے نون کو زبر دیا گیا. اب یہ من کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. بس آپ کو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو من کے نون پر زبر ہے وہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے چوتھی صورت کے مطابق ہے. جیسے من الفجری، دو ساکن جمع ہو گئے ملا کر پڑھنے کی صورت میں، جب حمزۃ الوصل گرا تو یہ ناجائز صورت تھی. جائز کرنے کے لیے علی غیر حدی کے چوتھے طریقے کے مطابق من کے نون کو زبر دیا گیا. من الفجری. تو یہاں کیا قاعدہ ہو رہا ہے، اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا چوتھا قاعدہ، چوتھی صورت. پانچواں طریقہ دو ساکنوں کے دو کلموں میں جمع ہونے کا یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو اسے زبر دیں گے. اب الف لام میم کی میم کو جب آپ کھولیں گے تو میم یا میم، اسے کھولیں تھوڑا سا مائنڈ میں، تو اینڈ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، میم ساکن. تو جب پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ میم جمع کا تھا. یہاں ہے کہ الف لام میم کی جب میم ہو پہلا ساکن، اور آگے بھی آپ کو ساکن مل رہا ہو، دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہو الف لام میم کے ساتھ، ایک الف لام میم کی میم اور پھر اس کے آگے ساکن ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں الف لام میم کی میم کو زبر دیا گیا. یعنی کہ یہ اصل میں تھا الف لام میم. اس کے بعد پھر سرکل آ جاتا ہے، آپ اسٹاپ بھی کر لیتے ہیں، وہاں سانس توڑ لیتے ہیں، رک جاتے ہیں،
اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہ، جو بھی پھر آگے عبارت ہے. ایک تو یہ طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ بھی جائز ہے، اس صورت میں جائز ہے جب آپ وہاں پوز کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں آپ وہاں پر. لیکن جب آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یعنی آپ وہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، وصل بھی کر سکتے ہیں. لیکن وصل کرنے کا طریقہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ الف لام میم اللہ. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حمزۃ الوصل کو آپ کو گرانا پڑے گا، اور جب حمزۃ الوصل یہاں پر گر جائے گا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن لام ساکن. پھر یہ ناجائز صورت ہو جائے گی. اسے جائز کرنے کے لیے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی 5ویں صورت کے مطابق الف لام میم کی میم کو زبر دے کر پڑھیں گے. اب یہ جو ہے نا آپ نے خود لگانا ہوگا، میرا خیال سے یہ قرآن پاک میں نہیں موجود اس طرح زبر لگا ہوا، بلکہ نہیں موجود، ظاہر ہے وہ الگ الگ ہی لکھے ہوئے. تو جب آپ اسے ملا کر پڑھیں تو پھر زبر کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الف لام میم اللہ، می پھر اللہ. یہ اس کا پھر جائز طریقہ ہوگا. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن تنوین کا نون ہو، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اسے نون قطنی کی شکل میں زیر دیں گے. اصل میں یہاں یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی چھٹی صورت ہوتی تھی، جو آپ بہت پہلے قاعدے میں پڑھ چکے نون قطنی کی تفصیل کے متعلق. فخورن الذین، اصل میں یہ کیا تھا؟ فخورن الذین. ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد پہلا ساکن ہمیں تنوین کا نون ملا اور دوسرا ساکن جو ہے وہ لام ملا. جب دو ساکن جمع ہو گئے تو یہ ناجائز طریقہ تھا، یعنی اسے پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو اس کو جائز کرنے کے لیے تنوین کو نون قطنی کی پہلے شکل دی اور پھر اسے زیر دیا، اور چھٹی صورت کے مطابق اس کو جائز کیا گیا، جیسے فخورن الذین. اسی طرح قدیرن الذی اصل میں تھا. جائز کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ حمزۃ الوصل حذف، کیونکہ جب ملا کر پڑھا تو وہ حذف ہوتا ہے. دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن تنوین کے نون کو نون قطنی کی شکل میں زیر دے کر لام کے ساتھ ملایا، قدیرن الذی. تو یہ جائز صورت ہو گئی. ساتواں طریقہ جو کہ آخری طریقہ ہے، جب ان 6 صورتوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی آپ نے جتنی بھی یہ 6 ڈیٹیل پڑھی، کہیں آپ نے پڑھا کہ میم پہ زبر، کہیں من کا نون پڑھا، کہیں میم جمع، کہیں حروف مدہ، جب یہ تمام شرائط پوری نہ آ رہی ہو اور پھر بھی دو ساکن جمع ہو رہے ہوں، تو پھر یہ آخری طریقہ یہ رہ جاتا ہے اجتماع ساکنین کا، یا اس کو ختم کرنے کا، اس ناجائز صورت کو جائز کرنے کا، کہ جب کوئی بھی صورت نہ ہو تو پہلے ساکن کو آپ زیر دیں گے. مطلب من کا نون بھی نہیں ہے، میم جمع بھی نہیں ہے، واو لین بھی نہیں ہے، حروف مدہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو ہر حالت میں زیر ہی دے کر پڑھنا ہوگا. جیسا کہ قل ادعو، ٹھیک ہے، تو قل ادعو جب حمزۃ الوصل ختم ہو گیا تو لام ساکن اور دال ساکن آپ کے پاس رہ گئے نا. اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کوئی آواز اس کی نہیں نکل سکتی تھی اور ناجائز طریقہ تھا. تو ایسی کوئی بھی صورت ہو جن میں وہ 6 شرائط نہ پائی جا رہی ہوں، تو اس صورت میں یہاں اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا یعنی 7واں طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ اسے پھر زیر دیں گے. تو جائز کرنے کے لیے کیا ہوا؟ لام کو زیر دیا، قل ادعوا اللہ. اسی طرح عن النبأ، اصل میں تھا عن النبأ، حمزۃ الوصل ختم ہو گیا، نہیں پڑھ سکتے، تو پہلی صورت کے مطابق ہم نے اسے زیر دے دیا. عن النبأ، یعنی جب وہ شرائط نہیں ہوں گی اور کچھ بھی اس کے علاوہ آپ کو ملے تو پھر وہ اس میں زیر ہوگا اور اس کو آپ 7ویں طریقے میں کاؤنٹ کریں گے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اجتماع ساکنین کہتے ہیں دو ساکنوں کا جمع ہونا. اس کی 2 اقسام ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ
جو کہ بہت سمپل اور آسان ہے. حد میں ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو تو وہ آسان ہی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں یہ بالکل اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے. علی حد ہی یہ جائز طریقہ ہے, سمپل بالکل آسان سا. تو پہلی قسم علی حد ہی کہ پہلا ساکن حروف مدہ دوسرا سکون اصلی. دوسری قسم پہلا ساکن حروف مدہ دوسرا سکون عارضی. تیسری قسم پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور دوسرا سکون عارضی. دوسری قسم ہے علی غیر حدی ہے, یعنی دو ساکن جمع ہو دو کلموں میں. تو پہلی صورت تھی ہمارے پاس کہ پہلا ساکن حروف مدہ اگر ہو اور دو ساکن جمع ہو رہے ہوں, آگے بھی آپ کے پاس ساکن ہو تو حروف مدہ کو آپ حذف کریں گے. دوسری صورت تھی کہ اگر میم جمع کا ہو, آگے اس کے پھر ساکن اور آ رہا ہو تو دو ساکن جمع ہو جائیں تو اس کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو دوسری صورت ہوئی کہ اگر میم جمع کی ہو تو اس کو آپ پیش دیں گے. تیسری صورت ہے کہ واو لین جمع ہو تو اسے بھی ضمہ دیں گے. چوتھی صورت ہے من کا نون ہو تو اسے آپ زبر دیں گے. پانچویں صورت ہے کہ الف لام میم کی میم ہو تو زبر دیں گے. چھٹی صورت ہے کہ اگر تنوین ہو پہلا ساکن تو اسے نون قطنی کی شکل دیں گے. اگر یہ 6 صورتیں نہیں ہوئی تو آپ اس سے پہلے اسے زیر دیں گے. گویا کہ دوسری اور تیسری صورت میں ضمہ ہے اور جمع کی بات کی جا رہی ہے. پہلی صورت میں حروف مدہ, چوتھی صورت میں من, پانچویں صورت میں الف لام میم مخصوص ہے, اور چھٹی صورت میں جتنے بھی نون قطنی کے قواعد ہوتے ہیں. اور ساتویں صورت میں یہ ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہ ہو تو آپ نے اسے زیر دینا ہے. اچھا, اس کی بڑی پہچان یہ ہے, ایسا نہیں کہ کہیں من آ رہا ہے اور آگے جو ہے وہ یعنی ساکن جمع نہیں ہو رہا پھر بھی آپ بولے کہ یہاں یہ ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں. اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ حمزۃ الوصل موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان میں. جہاں یہ حمزۃ الوصل موجود ہوتے ہیں تو وہاں یہ اجتماع ساکنین کے قاعدے ہوتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو کیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.